ہمارے پاس کوئی سردار لشکر نہیں. اگر ہمارے پاس کوئی سردار لشکر ہوتا تو ہم اس فاسق بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے جو ظلم کر رہا ہے، جو فساد کر رہا ہے، جو لوگوں کو بے خطا پریشان کر رہا ہے، ہم اس سے بدلہ لے سکیں. لہذا ہمیں بدلہ لینا ہے، ہمیں ایک سردار چاہیے. یہ قوم کس سے کہہ رہی ہے؟ اپنے دور کے نبی. نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس قوم کی نبی کی دعا کو قبول کی. اور جب نبی کی دعا کو قبول کیا تو اللہ نے انہیں ایک سردار لشکر دیا، اور جو سردار لشکر دیا اس کا نام ہے طالوت. جو سردار لشکر دیا اس کا نام کیا ہے؟ طالوت. اب جب قوم نے طالوت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد قوم نے کیا کہا؟ انی یکونا لہ الملک علینا. کہ بھائی یہ سردار کیسا؟ نہ ہی اس کے پاس حکومت ہے، نہ ہی اقتدار ہے، نہ ہی ثروت ہے، نہ ہی سلطنت ہے، آخر یہ سردار کیسا ہے؟ پھر قوم نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ. کہ بھائی یہ کیسا سردار ہے؟ اس کے پاس تو مال نہیں. کیونکہ قوم بتانا چاہتی ہے کہ اقتدار کے لیے مال ہونا ضروری، حاکم کے لیے ثروت ہونا ضروری، سردار کے لیے دولت ہونا ضروری. اب قوم اعتراض کر رہی ہے، اللہ منتخب کر رہا ہے. بھائی یہ عجیب مسئلہ کہ ایک طرف قوم اعتراض کر رہی ہے کہ یہ کیسا سردار ہے، یہ کیسا حاکم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طالوت کو تمہارے اوپر منتخب کر دیا، تمہارے لیے چن دیا، تمہارے لیے منتخب کر دیا. اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ انتخاب کرے، قوم اعتراض کرے. قوم نے اعتراض کیا؟ کہا نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ہی اقتدار ہے. اب جب قوم نے یہ کہا تو اللہ نے آواز دی وَزَادَهُ بُسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں سردار لشکر ہونے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں سردار لشکر ہونے کے لیے وَزَادَهُ بُسْطَةً فِي الْعِلْمِ، میں نے طالوت کو علم بھی دیا اور قوت بازو بھی دیا. یعنی ہم نے طاقت قلب بھی دی اور ہم نے علم بھی دیا. گویا اللہ نے بتایا کہ تمہارا معیار یہ ہے کہ تمہارا معیار یہ ہے کہ سردار کے لیے دولت ہونا، مال ہونا، لیکن ہمارا معیار یہ نہیں ہے. سردار کے لیے ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ جو علم میں کامل ہو اور جو طاقت میں مکمل ہو. لہٰذا میں نے طالوت کو علم بھی دیا اور طاقت بھی دی. اب قوم نے مزید بحث نہیں کی، بلکہ قوم خاموش ہو گئی، اور خاموشی سے قوم نے طالوت کو اپنا سردار لشکر مان لیا. اب عزیزان محترم یہ لشکر چلا، بات وہ ذہن میں رکھیے گا کہ منی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اب طالوت لشکر کو لے کر چلے. اب جب لشکر چلا، طالوت لشکر کے سردار. اب جب لشکر چلا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھائی موسم کی حرارت تھی، گرمی کا موسم تھا، لشکر چل رہا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لشکر سفر کر رہا تھا تو اب اگر نہر آ جائے، اگر دریا آ جائے، اگر پانی مل جائے تو لشکر کو چاہیے یہ تھا کہ پانی پر ٹوٹ پڑے، نہر پر ٹوٹ پڑے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ادھر لشکر چلتا رہا، سامنے نہر آئی. اب جب نہر آئی تو ایک مرتبہ جیسے ہی لشکر نے چاہا کہ نہر پر پانی پر ٹوٹ پڑے، فوراً طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا اس نہر سے امتحان لینا چاہتا. طالوت نے کیا کہا؟ طالوت نے کیا کہا کہ اللہ تمہارا اس نہر سے امتحان لینا چاہتا ہے. گویا طالوت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہر نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے، یہ دریا نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے. اب اس کے بعد طالوت نے کہا کہ دیکھو
چاہیے تھا کہ بھائی لشکر تھکا ہوا تھا، دھوپ کے تھپیڑے تھے، موسم کی حرارت تھی، تو سردار لشکر کو لشکر کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ مگر بات یہ ہے کہ سردار لشکر نہ ہی پانی کا اہتمام کر رہا ہے، نہ ہی پانی کا انتظام کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تمہارا اس نہر سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ اس نہر سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد طالوت کہتے ہیں فمن شربا فلیسا منی، جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بھائی جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم طالوت نے بتایا کہ جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ مجھ سے ہے، جو دریا کو دیکھنے کے بعد پانی کی طرف منہ نہ کرے وہ مجھ سے، اور جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم ابراہیم نے کیا کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے۔ وہ اتنا سخت کام نہیں تھا بھائی، اتباع کرنی تھی، لیکن یہ اس سے سخت کام ہے۔ اس سے سخت کام یہ ہے کہ یہاں پیاسے رہنا، اور طالوت نے کہا کہ جو پیاسا رہے گا، یعنی جو اس امتحان تشنگی میں پاس ہو جائے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو اب قرآن نے بتایا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو قرآن نے نانا نواسے کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس وجہ سے قرآن نے نسبی قرابت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے معیار بتایا۔ ابراہیم نے بتایا کہ جو اتباع کرے گا وہ کامل ہوگا، طالوت نے بتایا کہ جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ مجھ سے ہوگا۔ گویا قرآن نسبی قرابت کا اعلان نہیں کر رہا ہے، قرآن نانا نواسے کے رشتے کو نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ قرآن بیان یہ کر رہا ہے کہ جو اتباع میں کامل ہو وہ مجھ سے، جو امتحان میں کامیاب ہو وہ مجھ سے۔ بس یہی پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ میرا حسین وہ ہے جو اتباع میں کامل ہوگا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ ایک بات ہے بس، عزیزان محترم قرآن نسبی قرابت کا اعلان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن بتا یہ رہا ہے کہ جو اتباع میں کامل ہو وہ مجھ سے ہے، جو امتحان میں کامیاب ہو وہ مجھ سے ہے۔ لہذا میرا حسین جو مجھ سے ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ آیا میرا نواسا ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ جو اتباع میں کامل ہوگا اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اب یہ قرآن نے دو طریقے بتائے، مجھ سے کے معنی مجھ سے وہ ہوگا جو اتباع میں کامل ہوگا، مجھ سے وہ ہوگا جو امتحان میں کامل ہوگا۔ اب یہ قرآن نے بتایا، دوسری جگہ پر حدیث قدسی نے بتایا، اس موقع پر کہ جب سورہ برات کو پہنچانے کا وقت آیا اور جب پیغمبر اسلام کے پاس سورہ برات پہنچانے کا حکم آیا تو پیغمبر اسلام نے ایک کو امیر لشکر بنا کر دیا، اور وہ جب کچھ دور چلے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ رجل من کا، وہ جائے یا آپ جائے یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، یا وہ جائے یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو۔ اب عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے تب مولائے کائنات کو بھیجا، کیوں؟ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے دوسرے کو کیوں بھیجا تھا؟ اس وجہ سے اپنے خاص صحابی کو بھیجا تھا، اور میں نام لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ کو نام کی حاجت ہو تو ہم سے یا بعد میں پوچھ لیجئے گا یا آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا کہ پیغمبر اسلام نے کس کو پہلے بھیجا، اور اس کے لیے بھیجا، اس وجہ سے بھیجا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہر دفعہ علی کو بھیج دیتے تھے۔ بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کہیں یہ نہ ہو کہ ہر جگہ علی کو بھیج دیتے تھے، مگر ادھر پیغمبر نے دوسرے کو بھیجا، ادھر جبرائیل آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو یا وہ جائے جو ان میں سے ہو، جو ان جیسا ہو۔ تو اب پیغمبر اسلام نے بھیجا تو گویا پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو بھیجنا چاہتے ہیں، جب اللہ ہی کسی دوسرے کو نہیں بھیجنا چاہتا تو ہم کیا کریں؟
بھائی میں تو بھیجنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ ہی نہ بھیجنا چاہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور عزیزان محترم، یہ سورہ برات پہنچانا بڑا سخت مرحلہ، بہت نازک مرحلہ تھا۔ بھائی سوال یہ نہیں ہے اپنوں میں بیٹھ کر دوسروں کو برا کہنا کوئی کمال نہیں، اپنوں میں بیٹھ کر دوسرے کو برا کہنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان کے درمیان میں انہیں برا کہنا یہ کمال ہے۔ بھائی میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے کہے کہ جاؤ فلاں جگہ یا پارلیمنٹ میں چلے جاؤ جہاں سب اہل امور تو ان کو برا کہو کہ خود کو پوچھنا برا ہے اور کافر جو ہے نجس ہے، مشرک نجس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں؟ بہت بولتے ہیں لیکن وہاں نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے کہ اگر ہم کافروں کے درمیان میں انہیں برا کہیں، مشرکوں کے درمیان میں انہیں برا کہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بھائی اپنے درمیان میں دوسروں کو برا کہنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کو برا کہنا، اور یہی سورہ برات تھا کہ وہاں انہی کے درمیان میں انہیں برا کہنا۔ اب لہذا وہی برا کہہ سکتا ہے کہ جس کی زبان کے اندر اتنی طاقت ہو کہ جو پوروں کے سامنے برا کہہ دے۔ گویا پیغمبر اسلام نے اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو رسول سے وہی ہوگا کہ جو دشمنوں کے سامنے انہیں برا کہے، کافروں کے سامنے انہیں برا کہے، نجس کے سامنے انہیں نجس کہے۔ تو عزیزان محترم یہ سورہ برات پہنچانا بہت مشکل کام ہے، یعنی برے کے سامنے برا کہنا۔ بس عزیزان محترم اب سمجھ میں آیا کہ رسول سے وہ ہوگا جو باطل کے سامنے حق کا اعلان کرے۔ بھائی رسول سے وہ ہوگا جو باطل کے سامنے حق کا اعلان کرے، وہی رسول سے ہے۔ تو آپ عزیزان محترم قرآن نے بتایا کہ رسول سے وہ ہوگا کہ جو اتباع میں کامل ہو، رسول سے وہ ہوگا جو امتحان میں کامل ہو، رسول سے وہ ہوگا جو باطل کے سامنے حق کا اعلان کرے، حق کا اعلان کرے اور نہ جھجکے نہ خاموش ہو۔ بس یہی معنی میں پیغمبر اسلام بھی حسین کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، تو اسی معنی میں کہہ رہے ہیں کہ حسین وہ ہوگا جو اتباع میں کامل ہوگا، حسین وہ ہوگا جو امتحان میں کامیاب ہوگا، حسین وہ ہوگا جو باطل کے سامنے حق کا کھڑا ہو کر اعلان کرے گا۔ اور یہی امام حسین نے کر کے دکھایا۔ بھائی یہی تو تھا کہ جس وقت حاکم شام کے پاس ایک جو اس کا خاص دوست تھا اور وہ کسی اتفاق سے نا اتفاقی ہو گئی کسی وجہ سے، اب جب نا اتفاقی ہو گئی اور اسے حاکم شام نے جب نکال دیا اور وہ شام پہنچا، تو جب شام پہنچا تو اس نے سوچا کہ حاکم شام کے سامنے کس طرح ہماری عزت بڑھے، کس طرح ہم اس کے قریب ہوں۔ تو اس نے ایک راستہ اپنائی، وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ باطل کے سامنے حق کا اعلان کرنا۔ اب عزیزان محترم اس نے طریقہ یہ اپنایا کہ چند افراد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہیں یہ مشورہ دیا کہ ہم تمہیں حاکم شام کے پاس لے چلتے ہیں، یعنی معاویہ کے پاس، اور اس کے پاس جا کر یہ کہنا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو اپنا خلیفہ وقت تسلیم کر لیا اور ہم نے تمہارے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جب یہ لے کر آیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کتنے پیسے میں ہوگے۔ خیر اس نے اس وقت تو جو جواب دینا تھا دے دیا، مگر اس نے بعد میں سوچا، بعد میں غور و فکر جب کیا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوتا کہ اگر میرا بیٹا میری زندگی میں میرا خلیفہ بن جاتا، میرا بیٹا میری زندگی میں اگر حاکم وقت و خلیفہ وقت بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب جب اس نے سوچا تو اس نے کہا کہ چلو چل کر پہلے ہم کوفے والوں سے مشورہ لیں کہ آیا اس مسئلے پر کوفے والوں کی کیا رائے ہے۔ دیکھیے خاموشی کہیں کہیں جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے، خاموشی کہیں کہیں نقصان دہ بن جاتی ہے۔ لہذا اب یہ گیا کوفے میں اور جانے کے بعد اس نے اعلان کیا۔ اب جب اعلان کیا تو کوفے کے جتنے تھے وہ سب کے سب خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب خاموش رہے تو اس نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کوفے کے لوگ تیار ہیں میرے بیٹے کو حاکم وقت اور خلیفہ وقت ماننے کے لیے۔ مگر اس نے کوفے والوں کو یہ کہہ کے روکا کہ ایسا ابھی ہم اپنے بیٹے کو خلیفہ وقت حاکم وقت نہیں بنائیں گے، بلکہ اس مسئلے پر پہلے ہم مکے والوں سے مشورہ کریں گے کہ آیا مکے والوں کی کیا رائے ہے۔ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ باطل کے سامنے
حق کا اعلان کرنا وہ کرے گا کہ جو رسول سے ہوگا یا رسول جیسا ہوگا۔ اب اس نے جب یہ مکے پہنچا اور اس نے کہا کہ کوفے والوں نے میرے بیٹے کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا ہے، مگر میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں ابھی اپنے بیٹے کو خلیفہ وقت نہیں بناؤں گا، پہلے ہم مکے والوں سے مشورہ کر لیں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جتنے مکے کے لوگ تھے سب کے سب خاموش رہے۔ جب خاموش رہے تو یہاں بھی وہ سمجھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے کو اپنا حاکم وقت تسلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ اب اس نے ان کو بھی یہ کہہ کر روکا کہ ایسا ہے پہلے ہم مدینے والوں سے مشورہ کریں۔ اب یہ مدینے پہنچا، مجمع کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ وقت بنا دوں، اور میرے بیٹے کو خلیفہ وقت کوفے والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، مکے والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، مگر میں انہیں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ پہلے میں مدینے والوں سے مشورہ کروں، اس میں ان کی کیا رائے ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اعلان کیا پورے مدینے کے لوگ خاموش تھے، مگر ایک آواز نے سب کی خاموشی کو توڑا۔ بس جیسے ہی ایک آواز اٹھی مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ اب لوگوں کی نظر جو پڑی تو کیا دیکھا کہ حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے باطل کے سامنے حق کا اعلان کرنا۔ کوفہ بھی خاموش رہا، مکہ بھی خاموش رہا، مدینہ بھی خاموش رہا، مگر اس خاموشی کو حسین ابن علی کی آواز نے توڑا، اور توڑنے کے بعد مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ پھٹنے کے بعد حسین حاکم وقت کے سامنے آئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے حاکم وقت، اے حاکم شام، اس بیٹے کی بات کر رہا ہے، اس یزید کی بات کر رہا ہے جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو دوسروں کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا۔ اب جیسے ہی حسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا تو ایک مرتبہ اس نے اپنی بات کو پلٹا۔ دیکھیے یہ ہے باطل کے سامنے حق کا اعلان کرنا، اور وہی یہ کرے گا جو رسول سے ہوگا۔ اور حسین نے یہی کیا کہ باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس یزید کی بات کر رہا ہے جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو دوسروں کی ناموسوں کا خیال نہیں کرتا۔ اب جب یہ کہا تو ایک مرتبہ حاکم شام نے بات کو پلٹا، اور پلٹنے کے بعد اس نے کہا حسین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میرا بیٹا جب اپنے دوستوں میں رہتا ہے تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، آپ سے بڑے فضائل بیان کرتا ہے، آپ سے بڑے قصیدے پڑھتا ہے۔ اب جیسے ہی معاویہ نے یہ کہا تو اب امام حسین نے جواب دیا کہ سن حاکم شام، جیسا وہ ہے ویسا میں بیان کر رہا ہوں۔ بھائی جیسا وہ ہے ویسا میں بیان کر رہا ہوں، اور جیسا میں ہوں ویسا وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو رسول سے ہو یا رسول جیسا ہو۔ بس اب سمجھ میں آیا پیغمبر اسلام کا یہ فقرہ کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ آیا حسین میرا نواسا ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ میری اتباع میں کامل ہوگا، امتحان میں کامیاب ہوگا، اور باطل کے سامنے حق کا اعلان کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اور یقیناً دنیا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان کا تعارف دو طریقوں سے ہوتا ہے، انسان کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا نسب کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے۔ لیکن عزیزان محترم، نسب کی پہچان جو ہے، نسب کے ذریعے جو تعارف ہوتا ہے وہ زیادہ دن نہیں رہ سکتا، مگر کردار کے ذریعے جو تعارف ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نسب کے ذریعے کسی کی پہچان ہو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کردار کے ذریعے کسی کو پہچانا جائے۔ بھائی دو طریقوں سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، یا نسب کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے۔ مگر نسب کے اعتبار سے بھائی کوئی کسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، انجینئر کا بیٹا ہے، مولانا کا بیٹا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، یہ انجینئر کا بیٹا ہے، یہ مولانا کا بیٹا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، نسب جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ بھائی نسب بہت اچھا ہے اور کردار اس کا بہت خراب ہے۔ مثلاً ایک مولوی کا بیٹا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے،
تمام گناہ کرتا ہے، تو اب بتائیے نسب کام آئے گا؟ بھائی کردار اگر برا ہے تو کیا نسب کام آئے گا؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ نسب اگر بیکار ہے، کردار اچھا ہے تو وہ کردار باقی رہا، نسب سے کوئی وہ نہیں، اور اگر کردار بیکار رہا تو نسب چاہے جتنا اچھا ہو۔ بھائی اگر کردار خراب ہے، نسب اچھا ہے، تو چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی نبی کا بیٹا ہے، کردار بہت خراب ہے، نسب بہت اچھا ہے، مگر کردار خراب تھا تو نسب نہیں بچا سکا، اور کردار بہت اچھا نسب بہت خراب، تو اگر یزید کا بیٹا بھی ہوگا، واہ واہ، بھائی دنیا دیکھے کہ یزید کا بیٹا، نسب دیکھا جائے تو ایسا کہ باپ یزید، دادا جو ہے وہ بھی، باپ جو ہے وہ بھی، تو آپ دنیا دیکھے کہ نسب کتنا خراب، مگر جب کردار اچھا ہوتا ہے تو نسب کوئی نسب جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس عزیزان محترم اگر دیکھنا ہے تو تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بھائی جناب بلال کا نسب اچھا نہیں تھا، کردار اچھا تھا، جناب سلمان فارسی کا کردار اچھا تھا، نسب نہیں اچھا تھا۔ تو اب عزیزان محترم پتا چلا کہ انسان کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا نسب کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے۔ اب دنیا امام حسین کو دیکھے کہ نسب ایسا کہ پیغمبر کہے حسین و منی، واہ واہ، بھائی دنیا امام حسین کو دیکھے کہ نسب ایسا کہ پیغمبر کہے حسین و منی، اور کردار ایسا کہ کائنات کا رسول کہے انا من الحسین۔ ایک سب آج دیکھیے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہ امام حسین کا کردار تھا، نسب ایسا کہ رسول کہہ رہا ہے حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اور کردار ایسا کہ کائنات کا رسول یہ کہہ رہا ہے وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ بس یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے جس دین کو پہنچایا اور پیغمبر اسلام نے جس دین کی تبلیغ کی، تو پیغمبر اسلام یہ جانتے تھے کہ یہ دین وقتی نہیں ہے، یہ دین جو ہے کسی ایک ملک ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے جس دین کی عمارت کو کھڑا کیا تھا، جس دین کی عمارت کو اتنا مستحکم کیا تھا، تو یہ بھی چاہا کہ اس دین کی عمارت جو ہے وہ گرنے نہ پائے، اس دین کی عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی ذمہ داری کے لیے پیغمبر اسلام نے علی کو بنایا، علی کے بعد حسن کو، حسن کے بعد حسین کو۔ لہذا اگر دنیا ان سے متمسک رہے گی تو دین ہمیشہ کامیاب رہے گا، دین ہمیشہ مضبوط رہے گا، اور اگر دنیا ان کے دامن کو چھوڑ دے گی تو یقیناً دین جو ہے وہ پھر مضبوط نہیں رہے گا، دین کی دیواریں جو ہے وہ گرنے لگیں گی۔ بس عزادارو یہی وجہ تھی کہ یزید یہی چاہتا تھا کہ یہ دین مٹ جائے، یہ اسلام مٹ جائے، یہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں ختم ہو جائیں، یہ قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے۔ بس جو دین کا ذمہ دار تھا اس نے کہا چاہے میرا بھرا گھر قربان ہو جائے مگر اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا، اس دین کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس دین کو اکبر کے سینے کی ضرورت ہے تو میں اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا، اگر اس دین کو عباس کے بازو کی ضرورت ہے تو میں عباس کے بازو پیش کر دوں گا، اگر اس دین کو سائے کی ضرورت ہے تو میں زینب کی چادر پیش کر دوں گا۔ بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے، یقیناً آج کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے کہ 19 صفر المظفر بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ عزادارو بس ایک واقعہ اور اس کے بعد جو ہے دو جملے مصائب کے، بس تصور شرط دنیا سوچے کہ جناب عباس کس ذات کا نام ہے، عباس کس غازی کو کہتے ہیں، عباس اسے کہتے ہیں کہ جس عباس کی جو تمنا تھی وہ تمنا نہیں پوری ہوئی۔ بس جس کی تمنا نہیں پوری ہوئی تو تاریخ یہ بتاتی کہ حیدرآباد سے ہر سال ایک قافلہ زیارت کے لیے جاتا تھا۔ جب وہ قافلہ زیارت کے لیے جاتا تھا، ہر سال جاتا تھا، ایک سال جب وہ زیارت کے لیے گیا تو اسے جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کا موقع ملا۔ عزادارو تصور شرط ہے، اسے اصل قبر کی زیارت کا موقع ملا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب عباس کی اصل قبر جو ہے وہ تہخانے میں ہے،
اور اوپر جو ہے وہ زری رکھی ہوئی ہے اور روضہ تعمیر ہے، لیکن اصل قبر جو ہے وہ تہہ خانے میں ہے۔ اب جب اس قافلے کو اصل قبر کی زیارت کا موقع ملا تو تاریخ یہ بتاتی ہے، وہ واقعہ یہ تحریر کرنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ زیارت کے لیے پہنچا اور جب جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ جناب عباس کی اس طرح قبر ہے جیسے کسی بچے کی قبر ہو۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور جتنے بھی زائرین تھے انہوں نے جب جناب عباس کی قبر کی زیارت کی تو کوئی داڑھی مار مار کر رو رہا تھا، کوئی سر پہ ماتم کر رہا تھا، کوئی سینے پہ ماتم کر رہا تھا، مگر عزادارو ان زائرین میں ایک ایسا زائر تھا جو نہ رو رہا تھا نہ ماتم کر رہا تھا، بلکہ اس نے کیا دیکھا کہ جناب عباس کے قدموں پر پانی سر رکھے پڑا ہے۔ بس اس نے نہ وہ گریہ کر رہا تھا نہ ماتم کر رہا تھا، بلکہ اس نے جیب سے شیشی کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس پانی کو اس شیشی میں بھرا۔ عزادارو اس پانی کو اس شیشی میں بھرا، بھرنے کے بعد قافلہ زیارت کرنے کے بعد جب باہر نکلا اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ہیں جو شیشی میں پانی بھر کے لائے ہیں تو لوگوں نے کہا، سارے لوگ جتنے زائرین تھے وہ سب لپٹ گئے اور لپٹ کر کہتے ہیں بھائی مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے مجھے قطرہ پانی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے میں آنکھوں میں لگا لوں، کوئی کہہ رہا ہے ایک گھونٹ دے دو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ تم میری جان مانگو تو میں جان دے دوں گا مگر یہ پانی نہیں دوں گا۔ بس عزادارو جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ بڑا عجیب شخص ہے، نہ ہی پیتا ہے نہ ہی دوسرے کو پینے کے لیے دیتا ہے، بس وہ چاہنے والا کہتا ہے تو میری جان مانگو میں جان دے دوں گا مگر یہ پانی نہیں دوں گا۔ بس عزادارو قافلہ کربلا میں زیارت کرنے کے بعد اب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ اب جب شام میں یہ قافلہ پہنچا اور جب سارے زائرین زندان شام کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص جس نے وہ شیشی میں پانی بھرا تھا یہ بھی اس زندان میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب یہ قبر سکینہ پر پہنچا تو وہ شخص جو کسی کو ایک قطرہ پانی نہیں دے رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے جیب سے شیشی کو نکالا اور نکالنے کے بعد شیشی کے ڈھکن کو کھولا اور کھولنے کے بعد قبر سکینہ پر پانی ڈال کر کہتا ہے، ایک شہزادی سکینہ آپ کے چچا عباس نے پانی بھیجا۔ عجب اللہ جزاک اللہ تعالیٰ، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچی ہے۔ بس عزادارو تصور شرط ہے، عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل حرم کے 1 سال قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا۔ اب جو سید سجاد یزید کے پاس گئے تو یزید نے حداد کو بلایا اور بلانے کے بعد حداد سے کہا کہ اے حداد ان کے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو کاٹ دو، ان کے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹ دو، ان کے گلے کے توپ کو کاٹ دو۔ بس عزادارو ذرا سوچئے اور تصور کریے کہ سید سجاد کے گلے میں توپ کے خاردار، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں 1 سال پڑی رہی۔ ذرا سوچئے اور تصور کریے کہ اس زخم کا کیا عالم ہوگا۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر مئی جون کی گرمی ہو اور چھت پہ ایک لوہا رکھ لیا جائے اور شام کو اس لوہے کو اٹھا لیا جائے تو یقیناً ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے۔ بس ذرا سوچئے میرے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، گلے میں توپ کے خاردار، پیروں میں بیڑیاں 1 سال پڑی رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ زخم کا اندازہ نہیں کہ کیسا زخم ہوگا۔ بس عزادارو جب حداد نے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو کاٹا، سلگی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا مگر رویا نہیں۔ جب حداد نے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا، سلگے ہوئے گوشت کو دیکھا مگر رویا نہیں۔ لیکن وہ حداد جس نے ہاتھوں کے سلگے ہوئے گوشت کو دیکھا، پیروں کی سلگی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا مگر رویا نہیں، جب اس نے گلے کے توپ کو کاٹا ہے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے بھائی یہ بتا، ارے تم نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کاٹا، سلگی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا مگر رویا نہیں، تم نے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا، سلگے ہوئے گوشت کو دیکھا مگر رویا نہیں۔ تو ایک مرتبہ حداد کہتا ہے، ارے ہاتھوں کی سلگی ہوئی ہڈیوں سے زیادہ، پیروں کے سلگے ہوئے گوشت سے زیادہ، ارے گلے میں اتنا گہرا زخم تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ عجب اللہ جزاک اللہ عزادارو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو سید سجاد کو کیسے رہائی ملی؟ یزید کہتا ہے سید سجاد تمہیں اختیار ہے، جی چاہے یہاں رہو جی چاہے مدینے رہو۔ سید سجاد کہتے ہیں اے یزید میں پہلے اپنی پھپھی اما سے مشورہ کر لوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد زینب کے قریب آئے، جیسے ہی پھپھی نے بھتیجے کو آزاد دیکھا، آواز دی بیٹا سید سجاد کیا مجھے یزید نے آزاد کر دیا؟ کہا ہاں پھپھی اما آزاد کر دیا اور مجھے اختیار دیا ہے کہ جی چاہے مدینے میں رہے جی چاہے یہاں رہے جی چاہے
چاہے مدینے جائے، بس ایک مرتبہ وہ چاہنے والی زینب کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد پہلے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرائے، جب سے ہمارے شہداء شہید ہوئے ہیں ہم نے اب تک اپنے شہیدوں پر جی بھر کے ماتم نہیں کیا، ہم نے اپنے شہیدوں پر جی بھر کے گریہ نہیں کیا، بس عزادارو یزید نے مکان خالی کرایا، زینب نے مجلس حسین برپا کی، ایک تخت بچھایا، تخت پر ایک قالین کو بچھایا، بچھانے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد تم اس تخت پر بیٹھو، اس لیے جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں، لوگ تسلی پیش کرتے ہیں، لوگ پرسہ دیتے ہیں، لیکن یہ بیٹا سید سجاد تمہارا بابا مارا گیا، تمہیں کسی نے پرسہ نہیں دیا، تمہیں کسی نے تعزیت نہیں دی، یہ بیٹا سید سجاد یہ پھپھی اتنی مجبور تھی کہ ہاتھ پہ سے گردن بنے ہوئے تھے، یہ بیٹا سید سجاد تم بیٹھو، یہ پھپھی تمہارے بابا کا پرسہ دیتی ہے، بس ایک مرتبہ سید سجاد بیٹھے، زینب نے پرسہ دینا شروع کیا، اے سید سجاد یہ اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو، اپنے بھائی علی اکبر کا پرسہ قبول کرو، اپنے چچا عباس کا پرسہ قبول کرو، بس زینب ہے سید سجاد کے پرسہ دے رہے، بس ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے اور آواز دیے پھپھی اماں جب کسی کے بچے مارے جاتے ہیں لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، لوگ اسے تعزیت دیتے ہیں، لیکن اے پھپھی اماں تمہارے بچے مارے گئے، تمہیں کسی نے تعزیت نہیں دی، تمہیں کسی نے پرسہ نہیں دیا، اے پھپھی اماں یہ بھتیجا آپ کے بچوں کا پرسہ عجب اللہ جزاک اللہ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کو آزاد کیا تو یزید نے تمام تبرکات کو واپس کیا، ایک مرتبہ ایک چادروں کا صندوق آیا، جب رداؤں کا صندوق آیا زینب نے رداؤں کے صندوق کو کھولا، ایک چادر اٹھائی، ایک رسول نے تمہاری چادر، ایک فضا یہ تمہاری چادر، اے رباب نے تمہاری چادر، اے لیلا یہ تمہاری چادر، بس ان چادروں میں ایک ننھی سی چادر نظر آئی، زندان کا رک کر کے آواز دی اے بیٹی سکینہ ارے تجھے پردے کا بہت خیال تھا، بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے بعد شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، بس جیسے جیسے شہداء کے سر آتے تھے ایک ایک بیوی بڑھ کر آغوش میں لیتی جاتی تھی، یہ قاسم کا سر ہے، فلوہ نے بڑھ کر آغوش میں لیا، یہ افضل کا سر ہے، رباب نے بڑھ کر آغوش میں لیا، یہ اکبر کا سر ہے، لیلا نے بڑھ کر آغوش میں لیا، ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، ایک ایک بیوی آغوش میں لیتی جاتی تھی، بس تاریخ یہ بتاتی ہے جو ننھے ننھے سر آئے، اب جب دو ننھے سر آئے تو کوئی بیوی لینے کے لیے آگے نہ بڑھی، بس ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، بس جیسے ہی سید سجاد نے اتنا سنا آواز یہ بیویوں ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں میری پھپھی زینب ہے، مگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، اپنے بچوں پر نہیں رہوں گی، بس عزادارو شہداء کے سر آتے تھے، بس ایک شور ہوا کہ اب لشکر حسینی علمدار عباس کا سر آ رہا ہے، بس جیسے ہی عباس کا سر کا نام سننا تھا زینب آگے بڑھی، بیویوں نے سب بڑھائی، زینب دروازے پر پہنچی، اب جو زینب نے دیکھا عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ جب عباس کا سر دروازے کے باہر تھا تو آنکھیں کھلی تھی، جیسے ہی سر مکان میں داخل ہوا آنکھیں بند ہو گئی، زینب نے عباس کو سر کر لیا، آواز دی اے بھیا عباس ارے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، ارے زینب بازوؤں کے نشان نہیں دکھائے گی، زینب تازیانوں کے نشان نہیں دکھائے گی، ابھی زینب عباس کا سر لے کر گریہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ بیمار بھتیجا دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ زینب کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے اے پھپھی اماں ارے چچا کا سر میری آغوش میں دے دو، بس زینب نے کہا زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم چچا کا سر اپنی آغوش میں لے سکو، بس سید سجاد کہتے ہیں اے پھپھی اماں ارے چچا کا سر میری آغوش میں دے دو، اس وجہ سے کہ مجھے ایک وعدہ پورا کرنا ہے، اب جو زینب نے عباس کا سر سید سجاد کی آغوش میں دیا تو زینب نے سوچا تھا کہ سید سجاد ماتم کریں گے، سید سجاد روئیں گے، سید سجاد گریہ کریں گے، مگر زینب نے دیکھا کہ سید سجاد نے نہ ماتم کیا نہ گریہ کیا نہ روئے، بلکہ سید سجاد اس سر کو لے کر ایک زندان کی طرف بڑھے، اب جو زینب نے دیکھا کیا دیکھا کہ سید سجاد اس زندان میں ایک ننھی سی قبر پر عباس کے سر کو رکھ دیا، اے بہن سکینہ چچا عباس آ گئے، قبر سکینہ میں نظریں لگی، آواز آئی چچا آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے تماشا
ولا لا تضل القوم الظالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.